السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے دو بہنوں کی قبول اسلام کی کہانی لے کر آئے ہیں جو پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ریسرچ کرنے کا بہت شوق تھا تو ہر مذہب کے اوپر ریسرچ کرتی تھی۔ بائبل بھی انہوں نے پڑھا ہے تو اس میں عورتوں کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پڑھا۔ قرآن میں عورت مرد ہر کسی کے بارے میں لکھا گیا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی کتاب ہی سچی کتاب ہے، اور جو قرآن کو سچے دل سے پڑھ لے وہ خود کو بھی مسلمان ہونے سے نہیں روک سکتا۔ تو ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے۔ ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل سوال نہیں، بکواس ہے۔ ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری۔ گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا تو یاد تو آتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا؟ کسی نے کوئی جبر کیا، کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا، کسی چیز کا لالچ دیا؟ اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا۔ تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا۔ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے، چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے۔ بچپن کیسا گزرا؟ مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور اوورآل مسلمانوں مسلم میں؟ آل۔ اچھا، الحمدللہ۔ تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لیں؟ اور جی ہمارے ٹیچرز اچھا، ٹیچرز نے بھی، فرینڈس ہمیشہ بھی۔ تھا، میرا مائنڈ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا، بیکاز آئی اسٹڈی ان اسلامک ایریا، تو مجھے شروع سے ہی نا اسلام کی طرف میرا ایک پیشن تھا، اٹریکشن تھی، تو مجھے کسی کے وہ فورس کرنے پہ نہیں، میں نے یہ سب کیا، مجھے خود سے تھا۔ یعنی شروع سے اس کا یعنی آپ کو لگتا تھا کہ یہ دین جو ہے وہ ٹھیک ہے، جی، دین اسلام کی تعلیمات؟ نہ چاہ کے بھی میری اٹریکشن ادھر ہی رہتی تھی۔ اور آپ کا کیا رویہ جب ہوتا وہ تھا؟ مجھے کہتی تھی کہ اسلام قبول کر لو تو تھوڑا عجیب لگتا تھا، مطلب میں اگریسو بھی ہو جاتی تھی، نہیں یار ایسے نہیں، ایسے تو میری پوری فیملی ہے تو نہیں میں کر سکتی۔ ہاں، یعنی ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں تو وہ مذہب ہی ٹھیک ہے ہاں، ہمارے لیے۔ میرے مائنڈ میں وہ سب رائٹ تھا۔ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینج ہوتی گئی لائف، انوائرمنٹ دیکھا اور اس میں جو چیزیں تھیں ان کو دیکھا، اور پھر لٹرلی ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگا نہیں، وہ یہ لوگ ایک ٹھیک مکمل چیز ہے۔ اللہ پاک نے اس کو جی ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی، جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی، اللہ اکبر۔ اچھا، اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا۔ یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کر دیں۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ کہ اما کوالیفائڈ گرل، تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے، اسلامی ماحول میں رہے، اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی، تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا، تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھیں اسلامیات میں بھی ہم لوگ، یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذانیں سنتی تھی، ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی، الحمدللہ۔ بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ عروج، آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی، تو ایک دفعہ میں نے قرآن کے متعلق ایک بک پڑھی، تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی، اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے، ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس نے، میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر وہ قرآن یعنی وہ پڑھے لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے، اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں، ڈیفرنٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق، وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی، تو ایک ڈیفرنس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں۔
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو شو کیا توحید جاتا ہے، توحید بیان کی جاتی ہے جی، اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور ایک پیش کیا تصور جاتا ہے. مطلب بیان کیا گیا ہے. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے، یعنی پھر یہ ایک بنیادی difference- فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے، جی. تثلیث فی التوحید، توحید فی التثلیث. مریم، آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے، حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہیں، لا شریک ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق انہوں نے کیا. سب کو کریٹ کیا ہے. ماشاء تو اللہ. یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا، اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں وین آئی واز کرسچن تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح کرتے ہو، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا، اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی Yes, اگر of برائی course. کرتے ہیں یہ تو point آپ ہے ویسے ان کا. ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے بخشے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یعنی جی، وہ اتنی کہتے بڑی، ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں. یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن، ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.